یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ جسے جو چاہیں کام لیں۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ جب اللہ کی چیزیں کام لیتے ہیں تو بجائے ہم اس کا تعاون کرنے کے اور بجائے اس کی مدد کرنے کے اس کے کام میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ سنو، ہاں یہ تو اللہ نے اس کو منتخب کر لیا کہ جس کو اللہ منتخب کرے کہ ان کا تعاون کرو، یہ نہیں کہ ان کی مخالفت کرو۔ سنو اور سے، جی ہاں ایک آدمی قربانی سے آگے آ گیا، جی ہاں یہ جانے اس کے اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، اللہ کسے کام لے لے؟ کہ اللہ میں تو عرض کر چکا کہ اللہ کو کام لینے کے لیے قابلیت کی اللہ کیا شرط نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس میں چاہتے ہیں قابلیت پیدا بھی کر دیتے ہیں۔ ہاں سنو غور سے، عجیب قصہ ہے کہ فرمایا کہ صلاحیتیں اللہ کی طرف سے تقسیم ہوتی ہیں، کسی کو سخاوت کی صفت، کسی کو امانت کی صفت، کسی کے اندر علم کی صفت، جی ہاں یہ اللہ کی طرف سے تقسیم ہے۔ اللہ جسے چاہتے ہیں کام لیتے ہیں، کہ جب اللہ کی چیزیں کام لیں تو تم اس کے کام پر اسے حسد مت کرو، کیونکہ حسد یہ تفریق پیدا کرتا ہے، کیونکہ حسد ایک دوسرے کا مقابل بنا دیتا ہے۔ حسد کا کام ہے ایک دوسرے کا مقابل بنانا، کہ حسد ایک دوسرے کا مقابل بناتا ہے۔ اس لیے فرمایا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وکونوا عباد اللہ اخوانا، کہ اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو، اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر رہو۔ سنو، حسد نہ کرو، کیوں کہ حسد تو نیکیوں کو ایسا کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد بہت بڑی بیماری ہے، حسد بڑی بیماری ہے۔ جی ہاں سنو، کہ حسد کرنا اس لیے غلط اور برا ہے کہ حسد کرنے والا اللہ کی تقسیم سے اختلاف کر رہا ہے۔ عجیب بات ہے، تقسیم اللہ کی ہے، اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، کسی کو علم دیا ہے، کسی کو عہدہ دیا ہے۔ حسد نہ کرو، کہ اگر حسد کرو گے تو تم خیر سے محروم ہو جاؤ گے۔ مولانا صاحب فرماتے تھے کہ اللہ نے ابابیل سے ابرہہ کے لشکر کو ختم کرنے کا کام لے لیا، تو کیا تم ابابیل سے حسد کرو گے؟ پرندہ، چھوٹے چھوٹے پرندے، جی ہاں ان کی چونچ میں چھوٹا سا دانہ پتھر کا کنکر، اللہ نے قوت پیدا کی اس میں، ایسی قوت کہ وہ ہاتھیوں کی ہڈیوں سے اور گوشت اور کھال سے وہ کنکر پار ہو جاتی تھی۔ اس طرح اللہ نے بھوسا بنایا سارے ہاتھیوں کا، ابرہہ کے لشکر کا۔ کسے کام لیا؟ چھوٹی چھوٹی چڑیاں، کیا ان کی طاقت، کیا ان کی قوت، اور وہ بھی کہیں بیٹھ کر نہیں کیا انہوں نے، بلکہ فضا میں اڑتے ہوئے ماری کنکریاں۔ ہاں جی ہاں اتنی طاقت اس میں، تو کیا پرندے سے حسد کرو گے؟ ہاں اللہ کام لے رہے ہیں، جسے چاہے لے لیں۔ اس لیے صحابہ کرام کا مزاج یہ تھا کہ جب آپ کسی کی فضیلت اور کسی کی اہمیت بیان کرتے تو صحابہ ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے تھے۔ دیکھو روایت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ آدمی جنتی ہے، 3 دن تک فرمایا یہ آدمی جنتی ہے، یہ آدمی جنتی ہے۔ عبداللہ بن عامر کو خیال ہوا کہ چلو ان کے ساتھ دیکھیں یہ جنتی کیسے ہیں، کیا عمل کرتے ہیں، ان کی تہجد، ان کی رات کی عبادت وہ دیکھیں گے تو ہم بھی وہ کریں گے جو یہ کر رہے ہیں۔ تو گئے عبداللہ بن عمرو ابن العاص ان کے پاس اور جا کے کہا کہ میں 3 دن آپ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ۔ تو میں یہاں آؤ رہو، کیا بات ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کی عبادت آپ کا عمل دیکھوں گا۔ تو حضرت سعد فرماتے ہیں، وہ عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ میں نے 3 راتیں گزاری حضرت سعد کے ساتھ، 3 راتیں جاگ کر ان کی رات بھر کی تہجد کو عمل کو دیکھنے کے لیے، لیکن یہ رات کو پڑھ کے سوتے تھے عشاء کے بعد اور فجر تک سوتے تھے، درمیان میں رات میں کوئی نماز نہیں پڑھی انہوں نے، کوئی عبادت نہیں کی۔ چلو آج آنکھ نہیں کھلی، کل اٹھیں گے، آج تھکے ہوئے ہوں گے شاید کل کریں گے عبادت۔ 3 راتیں گزر گئیں، میرا وقت پورا ہو گیا وہاں کے قیام کا اور میں نے انہیں رات کو کوئی عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا، عشاء پڑھ کے سوتے تھے، فجر تک سوتے تھے۔ تو میں نے کہا کرتے کراتے تو کچھ ہے نہیں اور جنتی آدمی بنے ہوئے ہیں۔ ہاں تو میں ان کے عمل کو حقیر سمجھ کے چل دیا وہاں سے، تو کہہ گیا کہ کچھ نہیں کرتے، اور وہاں اللہ کے نبی اعلان فرما دے کہ آدمی جنتی ہے۔ حضرت سعد نے بلایا ان کو، حضرت عبداللہ بن عمرو کو، اور بلا کے فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے
کہ میرا تو معمول وہی ہے جو آپ نے دیکھا ہے، میرا تو یہی معمول ہے، میں تو رات کو سوتا ہوں، عشاء تک سوتا ہوں، عشاء کو سوتا ہوں، فجر تک سوتا ہوں، میرا معمول تو یہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر آپ جنتی آدمی کیسے ہو گئے؟ فرمانے لگے کہ میرے جنتی ہونے کی بات یہ ہے، اور میرے جنتی ہونے کی صفت یہ ہے کہ مجھے کسی مسلمان سے اس خیر پر حسد نہیں جو اللہ نے خیر اس کو دی ہے۔ یہ دیکھو بات ہے، اللہ ان سے کام کرے، چلو ان کے ساتھ چلو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی تلوار نکالی، فرمایا اس تلوار کو کون لے گا؟ تو حضرت عمر کھڑے ہو گئے، فرمایا نہیں تمہیں نہیں دیں گے۔ پھر فرمایا اس تلوار کو کون لے گا؟ حضرت زبیر کھڑے ہوئے، ان کو بھی نہیں دی۔ فرمایا اس تلوار کو کون لے گا جس کا حق ادا کرے؟ تیسرے اعلان پر یہ دونوں پرانے پیچھے ہٹ گئے کہ حق نہیں ادا کر سکتے۔ جی ہاں، یہاں تو ہر ایک یہ کہ نہیں میں حقدار ہوں، میں حقدار ہوں۔ یہ دونوں پرانے دونوں پیچھے ہٹ گئے کہ نہیں جی ہم حق نہیں ادا کر سکتے۔ فرمایا کون اس کا حق ادا کرے گا؟ پرانے تو پیچھے ہٹ گئے، جی ہاں، کیونکہ مخلص آدمی حق ادا کرنے سے گھبراتا ہے کہ نہیں جی ہمارے بس کا نہیں ہے۔ یہ دونوں پیچھے ہٹ گئے، عمر بھی حضرت زبیر بھی۔ ابو دجانہ ایک صحابی وہ کھڑے ہوئے، کہا یہ تلوار مجھے دے دیجئے۔ آپ نے تلوار ان کو دے دی، وہ لے کے نکلے، اور اللہ نے ایسا کام لیا ان سے کہ حضرت زبیر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں حضرت ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے چلا کہ دیکھے تو صحیح اللہ نے ان کو کیوں منتخب کیا ہے ہمارے ہوتے ہوئے۔ تو صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ اگر کوئی چھوٹا ہے، نیا ہے، اور اللہ اس سے کام لے رہا تو چلو ان کے ساتھ کام کرو۔ حکم ہے کہ چلو ان کے ساتھ کام ان کو دیا تو ان کے ساتھ مل کے کام کرو، کام ان کو ملا ہے تو ان کے ساتھ مل کے کام کرو، کیا بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مہاجرین اولین پر، بڑوں پر، پرانوں پر، سب پر امیر بنا دیا۔ اشکال ہوا سب کو کہ یہ چھوٹے ہیں، جی ہاں اشکال ہوا یہ چھوٹے ہیں، جی ہاں، لیکن آپ نے بنایا امیر، کیوں؟ دیکھو یاد رکھو کہ چھوٹا بڑے کی اطاعت کر لے یہ تو آسان ہے، لیکن بڑوں کو حکم ہو کہ چھوٹے کی اطاعت کریں کہ یہ اطاعت کا امتحان سخت ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ تمہارے ذمے سننا اور ماننا ہے، اگرچہ تم پر کسی ایسے حبشی غلام کو امیر بنا دیا جائے کہ اس کے کان چھوٹے ہوں، ناک اس کی چپٹی ہو، اور سر اس کا کشمش کی طرح بچھا ہوا دبا ہوا ہو، عیب، اتنا عیبدار۔ یہ بتایا کہ امر علیکم عبد حبشی مجدع، ہاں کان کٹا ہوا، رنگ کالا، اور راسہ کا زبیب، کہ اس کا سر اتنا چھوٹا ہو جیسا پچکی ہوئی کشمش ہوتی ہے۔ کیوں؟ کہ نہیں تم اجتماعیت کو تو چھوڑ دو، اجتماعیت ختم ہو جائے گی اطاعت نہیں ہوگی تو۔ یہ فرمایا۔ حضرت زبیر بڑے ہیں، ابو دجانہ چھوٹے ہیں، حضرت زبیر پرانے ہیں، ابو دجانہ نئے ہیں، کہ چلو ان کے پیچھے جا کے دیکھو تو دیکھ کے فرمایا اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے کسی کیا کام لینا ہے۔ تو میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ حسد کی وجہ سے آدمی ساتھ چھوڑ دیتا ہے، حسد کی وجہ سے آدمی کام کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے کام میں، جی ہاں ہم ان کے ساتھ نہیں چلیں گے، کیوں کیا بات ہے؟ حسد ہے، جی ہاں اندر حسد ہوتا ہے کہ ہم تو الگ کریں گے، ان کے ساتھ نہیں کریں گے۔ سنو، اور صحابہ کا مزاج یہ ملے گا کہ جب وہ کسی کو آگے بڑھتا دیکھتے تو اپنے آپ کو ان کے ساتھ کر دیتے، تو ان کے ساتھ ہو جاتے کہ چلو آپ کے ساتھ کام کریں گے۔ اس لیے فرمایا کہ ساتھیوں کی خوبیاں دیکھو، اور یہ کہو کہ خوبی اللہ کی طرف سے ہے، اس کے اختیار کی چیز نہیں ہے کہ اللہ رزاق ہے، کسی کو مال دے، اللہ تعالیٰ کسی کو علم دے، اللہ رزاق ہیں، وہ کسی کو رزق دیتے ہیں، کسی کو علم دیتے ہیں، کسی کو عہدہ دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ساتھیوں کی خوبیاں دیکھو، خرابی مت دیکھو، خوبیاں دیکھو، محاسن دیکھو، کس کے اندر کیا خوبی ہے، تو وہ خوبی تمہارے اندر آنے کی صحبت سے، ساتھ رہنے سے۔ یہ صحابہ کرام کی خوبیاں اعلان کر کے تلاش کی جاتی تھی۔ ایک صحابی کا جنازہ لایا گیا، جنازہ آیا ایک آدمی کا، لا کر رکھا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے آپ کو نماز پڑھانے سے روک دیا، فرمایا کہ آپ اس کی نماز مت پڑھائیے، یہ آدمی اچھا آدمی نہیں ہے، آپ اس کی نماز مت پڑھائیے۔ سنو،
آدمی صحیح نہیں